السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. کل اس نعت شریف کے چند اشعار ہم نے پڑھے تھے، اسے آج ہم مکمل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا اچھی طرح سے. مشکل جو الفاظ اس میں ہیں ان کے معنی بھی آپ نے یاد کیے ہوں گے. آج اس نعت شریف کو ہم آگے بڑھائیں گے. پہلا شعر اس کا تھا: بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا. تو آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ شعر ذرا آپ سماعت کریں اچھی طرح سے. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے. کتنا پیارا شعر ہے، خون جگر اس میں کہیں گے رسا جاویدانی صاحب کا ہے. یہ جو شفقت، جو محبت، جو الفت، شفقت کسے کہتے ہیں؟ محبت یا الفت کو، پیار مسلمان کے حال پر ہے. حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت، شفقت مسلمانوں کے لیے تھی، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے. اور وہی نظر، اسی قسم کا پیار، اسی قسم کی محبت غیر مسلموں کے لیے بھی آپ کے دل میں تھی. یہ اسلام کا خاصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کا یہ لب لباب ہے کہ انسان تفریق نہ کرے، فرق نہ کرے مسلم اور غیر مسلم. مسلمان ہو اللہ کا پیدا کردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. غیر مسلم ہو، کوئی ہندو ہو، سکھ، عیسائی، بودھ، کوئی بھی ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. برابر ہیں سارے ہی لوگ. بدقسمتی سے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل حقیر اور اچھوت سمجھتا ہے. ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے 4-5 سال پرانا واقعہ ہے. یہ BBC سے نشر ہوا تھا کہ یہاں راجستھان یا کسی اسٹیٹ میں کیا ہوا کہ ایک دلت شخص تھا، انہوں نے روٹی ڈال دی. راجستھان یا کسی اور اسٹیٹ میں ایسا ہوا تھا 3-4 سال پہلے. BBC سے میں نے سنا تھا کہ وہاں ایک دلت شخص روٹی ڈالتا ہے، ایک کتے کے آگے کتا کھا جاتا ہے. وہ ایک راجپوت کا کتا تھا. انہوں نے اپنے کتے کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا، اسے بھوکا پیاسا رکھا، اسے سزا دی کہ تم نے ایک دلت کے ہاتھ کی روٹی کیوں کھائی. اور پھر انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا، انہوں نے پنچایت میں دعویٰ دائر کیا اس شخص کے خلاف کہ اس نے ہمارے کتے کو کے آگے روٹی کیوں ڈال دی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر کچھ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. جرمانہ اسے عائد کیا جاتا ہے پنچایت کی طرف سے. کس بات پہ؟ کہ اس نے کتے کو روٹی ڈالی. وہ راجپوت کا کتا تھا. تو یہ ذات پات، اونچ نیچ، اس کے انتہائی خلاف تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات کو اس شعر میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا: جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے. یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے،
یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ آپ کا یہ اتنا اونچا کردار، اتنی خوبصورت اور پیاری صفت، یہ ہمارے دل کو کیوں نہ بھائے، اور آپ جیسے حسین اور آپ جیسے با اخلاق اور عمدہ درس دینے والے شخص آپ کیوں نہ ہمارے دل میں سمائیں، آپ کیوں نہ ہمارے دل میں رہیں۔ وہ یہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور آپ کا ہمارے دل میں رہنا بعید از قیاس نہیں، کیونکہ آپ کی سیرت ہی ایسی ہے، آپ کے عادات، آپ کے اطوار اور آپ کا درس جو آپ نے دیا ہمیں، وہ اتنا پیارا ہے، اتنا بڑھیا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد شاعر فرماتے ہیں، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ ایک تو ہے عام انسان جس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، آپ پر کوئی جبر نہیں کیا، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس کے ساتھ تو آپ نے اچھا سلوک کیا، اور ایسا تو کرتے ہیں اکثر، لیکن آپ کی شان اس سے بھی بلند ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کو دکھ دیا، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، ان کے سروں پر بھی آپ کے شفقت کے سائے رہے، یعنی ان سے بھی آپ نے محبت کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے آپ نے سنا ہوگا کہ دور کی تو دور کی بات، ان کے جو چچا تھے ابو لہب، وہ اور ان کی بیوی ام جمیل رات کے وقت آپ کے دروازے کے باہر کانٹے رکھا کرتے تھے، کانٹے پھینکتے تھے تاکہ ان کے بچے جب صبح چلیں تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں، انہیں تکلیف ہو۔ ایک تو یہ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ دوسرا اس کا، اگر ہم اس کو اور زیادہ وسیع انداز سے دیکھیں گے تو کانٹے بچھانے سے مراد یہ بھی ہے کہ جس نے بھی آپ کے راہ میں روڑے اٹکائے، جس نے بھی آپ کو دکھ پہنچائے، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھوں سے، یا کسی بھی طور سے آپ کو جس نے بھی دکھ پہنچائے، آپ نے ان کے ظلم اور ستم کا جواب زیادتی سے نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ بھی آپ نے محبت کی۔ کئی ایسے واقعات ہیں، یہ تو موقع نہیں، صرف ایک وہ مشہور واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑھیا جو آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، گندگی اور غلاظت جو آپ پہ پھینکتی تھی، جب کچھ دن تک، کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ آپ پر وہ کوڑا نہیں پھینکا جا رہا ہے، آپ کو خدشہ آپ نے ظاہر کیا کہ شاید وہ بیمار ہو، اور آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ وہ بڑھیا تو پہلے دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ میرے گھر کیوں آئے، شاید کوئی نقصان پہنچانا چاہتے، لیکن جب پوچھا تو جواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ کوڑا نہیں پھینکا جا رہا ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں آپ بیمار تو نہیں۔ میں نے کہا اچھا اسی لیے آئے ہو؟ ہاں، اور کوئی غرض نہیں، شاید میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، آپ کے علاج کے سلسلے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ تو یہ کردار دیکھ کر، یہ آپ کا برتاؤ دیکھ کر وہ کس قدر متاثر ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ ایمان لے آتی ہے، وہ آپ کے گرویدہ اور آپ پہ اپنی جان نچھاور کرنے والی بن جاتی ہے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ اور آخری شعر اس نعت کا ہے یہ، کدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ کدورت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ یہاں الفاظ معنی دیے گئے ہیں، کدورت رنجش کو کہتے ہیں۔
آپ کی ہستی یعنی آپ کی ذات کدورت سے، رنجش سے، نفرت سے بالکل پاک رہی. کسی بھی شخص کی کدورت، کسی بھی شخص کی رنجش، نفرت یا اس قسم کی کوئی بھی جو برائی ہوتی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کی ہستی پاک رہی، آپ کی زندگی پوری پاک رہی، آپ کا دل بالکل پاک رہا ان بیماریوں سے، ان چیزوں سے، ان غلاظتوں سے. بالکل آپ کا دل شیشے کی طرح تھا، پاک رہی. جچی آنکھ میں شان لولاک تیری. اسی لیے آپ کی شان جسے کہا جاتا ہے لولاک، شان لولاک. یہ کیا ہے؟ شان لولاک کیا ہے؟ اصل میں یہ اس روایت کے الفاظ ہیں. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب سے، اپنے اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاق، گویا یہ ساری دنیا، یہ دنیا جہان، یہ آسمان ہم پیدا نہیں کرتے اگر آپ نہ ہوتے. وہ آپ ہی کی خاطر یہ سب پیدا کیے گئے. بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں کہ جو اس حدیث پاک کو درست نہیں مانتے، یا کم از کم ضعیف کہتے ہیں، کمزور اسے کہتے ہیں. اس حدیث کو ماننے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، درست ہے کہ آپ ہی کی خاطر یہ دونوں جہاں، یہ ساری دنیا، یہ آسمان بنائے گئے ہیں. تو شاعر نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ آپ کی ذات جو تھی وہ بالکل کدورت سے پاک تھی، اور آپ سے اتنا پیار کیا رب نے، آپ سے اتنی محبت کی آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے، کہ آپ کی خاطر فرما دیا کہ آپ ہی کی خاطر میں نے یہ جہان بنائے. لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا جہان ہم پیدا نہ کرتے. اس طرح سے آج آپ کی یہ نعت یہ مکمل ہو جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان اشعار کو گھر میں بھی ضرور دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے. یہ تو ایک طرف ہم اردو سمجھنے یا اردو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قسم کا سلیبس، اس قسم کا نصاب جو رکھا جاتا ہے، اس میں ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس قسم کا کردار ہم نے اپنانا ہوتا ہے. ہم نے بھی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم بھی اپنے سینے کو ایسے ہی پاک رکھیں جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. کسی کی نفرت دل میں نہ ہو. جس دل میں نفرت ہو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اس دل میں ہرگز اللہ کی محبت نہیں آئے گی. لہذا ہمارے سینے بالکل صاف ہونے چاہیے، جو کوئی بھی ہو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی کانٹے آپ کی راہ میں بچھاتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی بھی قسم کی زیادتی کرتا ہے، تو اس زیادتی کو دیکھ کر یا اس کی وجہ سے انسان کے اندر دو قسم کے رویے آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ نفرت کی آگ بھڑکتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، میں اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، اس نے کانٹے بچھائے میں بھی کانٹے بچھاؤں، یا اس نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی میں بھی کروں اپنے ہاتھوں سے کسی بھی طور سے. ایک تو یہ رویہ ہمارے سامنے ہے. اور ایک اور رویہ بھی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہے، اس کی سوچ کتنی کمزور سوچ ہے، بیوقوفوں جیسی سوچ ہے، کہ اسے معلوم نہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں ہمارا مالک ہم سے کتنا ناراض ہو جاتا ہے. اسے اس شخص پہ ترس آ جاتا ہے، اور وہ شخص اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اس سے معاف کر دے، اور اسے سلیقہ سکھا دے اچھی زندگی گزارنے کا. بس یہی دوسرا رویہ جو ہے آپ بھی اسی کو پسند کریں گے، کیونکہ یہی رویہ رکھا ہے ہمارے سامنے
ہمارے آخری نبی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بالکل دھیان نہیں دیا ظالم کے ظلم کی طرف. کسی بھی شخص جس نے آپ کو گالی دی، آپ نے دعائیں دی، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس کی عقل کا یہ قصور ہے، اس کی عقل ہی اتنی ہے کہ اگر نفرت کر رہا ہے کسی سے تو اس کی عقل کی کمی ہے، کج فہمی ہے، کم فہمی ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا دی. ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز آ جانی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، اور ہم بھی اپنے دلوں کو نفرت سے، بغض سے، عداوت سے بالکل پاک کریں. اس میں محبت بھریں. محبت ہی سے پائی ہے شفا، بیمار قوموں نے کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خوبصورت بات کہی، محبت ہی سے پائی ہے شفا. اگر آج ہم شفا چاہتے ہیں، اگر آج ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر آج ہم امن اور آشتی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محبت کا راستہ. محبت کا راستہ. کوئی آپ سے کیا سلوک کرتا ہے وہ جانے، اس کا مولا جانے، اس کا پروردگار جانے. آپ کیا سلوک کریں گے، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں، اچھے سے اچھا سلوک کریں. لہذا ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم محبت کرنے والے بنے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے بنے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم محترم، جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ یہ نعت جو ہے وہ رسا جاودانی نے لکھی ہے جو کہ بدرواہ کے تھے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ابھی بھی بدرواہ میں ایسے اچھے شاعر موجود ہیں یا نہیں؟ بہت اچھا. اس وقت بھی بدرواہ، جسے چھوٹا کشمیر کہا جاتا ہے، اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، اور شاعروں کی زمین بھی ہم اسے کہیں گے. کافی شعراء اس وقت بھی وہاں ہیں، موجود ہیں. کچھ گزر چکے ہیں، جیسے عبد الرحمن دیوانہ صاحب بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں. وہاں ہمارے تنویر بھدرواہی بہت اچھے شاعر ہمارے استاد رہے ہیں، بہت اچھے شاعر. ان کی ابھی حال ہی میں وفات ہوئی ہے. اور اس وقت بھی وہاں ناز نظامی صاحب، ساگر صحرائی صاحب، عبد الجبار زائر صاحب، یہ اردو میں لکھتے ہیں، اور کچھ کشمیری میں لکھنے والے جیسے طالب رند صاحب اور بشیر بھدرواہی صاحب. اور ان کے علاوہ بھی کچھ نوجوان شعراء ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اس وقت بھی. میں تو اسے شاعروں کی سرزمین ہی کہتا ہوں. بہت لوگ ایسے بھی وہاں اچھے ہیں، خوش اخلاق، اچھے ہمدرد قسم کے لوگ، اور شاعری سے اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ، بہت اچھے لوگ اس وقت بھی وہاں موجود ہیں. محترم ایک اور سوال ہے میرا، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک چیز اور دیکھی ہے، مسدس. مسدس کسے کہتے ہیں؟ مسدس 6 مصروں والی نظم، جس طرح سے مخمس ہے، یہ عربی لفظ ہے. خمسۃ 5 کو کہتے ہیں، 5 مصروں والی نظم کو ہم مخمس کہتے ہیں، اور جس میں 6 سے مسدس کہتے ہیں. اور یہ نعت جو آج ہم نے پڑھی، اس کے بھی آپ دیکھیں گے 6 مصروں والی ہے. یہ مسدس ہے. اس کی حیت، اس نعت کی حیت بھی کیا ہے؟ ایک مسدس کی حیت ہے. ایک ایسی نظم ہے جو جسے ہم مسدس کہیں گے. 6 مصروں والی نظم، مسدس 6 مصروں والی نظم کو کہا جاتا ہے.